بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مریدہ کا، جو ایک سچی عاشق رسول تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد کی خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک آواز آئی، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثنا خواہ موجود ہوں گے۔ آؤ بیٹی، ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا کہ پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم نے صدا سنی تھی کہ کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے جہاں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں۔ ہم دین میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں۔ یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، تو تم ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربان نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی، بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، او ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہے، ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ او میری بیٹی، او ہم اپنے گھر جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تم سنتی رہنا، ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہے ہیں اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی، آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات گئی، وہ اشعار پڑھتی رہی۔
وہ بیٹی سنتی رہی، اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا، ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کے پانی لے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں او باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے سے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس کے گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے آنا ہوا؟ ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونا کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کی طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شفاعت ملی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔